بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت و دانائی کی باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو کچھ باتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس رکوع میں بیان فرمائی ہے، وہ تو آگے آیات میں آئیں گی۔ جیسے کہ آیت کی شروع میں، سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے لقمان حکیم کو حکمت سے نوازا تھا، حکمت و دانائی سے۔ تو ان کی حکمت و دانائی کی باتیں، ان کے ایک صحیفہ اس میں بھی ملتی ہے جو یہود و نصارہ میں اور عرب کے لوگوں میں مشہور تھا، اور آج بھی مغربی کتب خانوں میں وہ ملتا ہے وہ صحیفہ۔ اس میں بھی ان کی حکمت و دانائی کی باتیں کچھ مورخین نے لکھی ہیں، کچھ مفسرین نے لکھی ہیں۔ ان میں سے بعض باتیں میں نے اس دن آپ کو ایک دو باتیں بتائی تھی، وہ بھی دہرا لیتا ہوں، اور پھر آگے جو مزید باتیں وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے لقمان حکیم کو ایک بکری دی اور کہا کہ اس بکری کا جو بہترین حصہ ہے اس کے گوشت میں سے، جسم میں سے، وہ مجھے دو۔ تو حضرت لقمان حکیم زبان اور دل کو لے آئے، تو انہوں نے پھر کہا دوبارہ اسی وقت، اسی دن یا دوسرے کسی دن ایک اور بکری دی اور فرمایا کہ اس میں سے جو بدترین حصہ ہے بکری میں سے، اس کے گوشت میں سے، وہ لے آؤ میرے پاس۔ آپ پھر وہی دل اور زبان لے کے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب بہترین کا کہا پھر بھی نہیں دونوں حصوں کا انتخاب کیا، جب میں نے بدترین کہا تو بھی ان دو چیزوں کا انتخاب کیا، اس کی وجہ کیا۔ اور لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ دونوں چیزیں جب درست رہیں تو ان سے پاکیزہ اور بہتر کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، اور یہی جب درست نہ رہے، یہ جب خراب ہو جائے زبان بھی اور دل بھی، تو پھر ان دونوں سے گندی چیز بھی کوئی اور نہیں۔ اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ حدیث میں بھی یہی بات آئی ہے۔ دل کے بارے میں تو آیا ہے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، جسمانی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب رہتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی۔ فرمایا تھا وہی دل ہے، وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اور زبان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کی ضمانت مجھے دو کہ اس سے جائز بات کہیں گے، ناجائز بات نہیں کہیں گے، پاک بات کہیں گے، دوسرے کو کاٹنے والی بات نہیں کہیں گے، تکلیف دینے والی بات نہیں کہیں گے، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یار اپنی جگہ یہ دونوں چیزیں اگر صحیح ہوں تو بڑی ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو پھر بہت بری۔ دیکھیں جو آدمی بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں بڑا گندا آدمی ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے اس کی زبان بڑی گندی ہے، اس کا دل بڑا گندا، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یہ جو حکامات ہیں انہوں نے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان پہ ایسی باتیں جاری کر دیتا ہے، ایسی باتیں ہیں کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کی باتوں کا ہی نچوڑ ہوتی ہیں وہ باتیں۔ اللہ لیکن انہوں نے اپنے الفاظ میں یہی کہا تھا، حضرت اگر انسان کا دل اور زبان درست ہے تو اس سے پاکیزہ چیز انسانی جسم میں اور کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں خراب ہو جائیں تو پھر ان سے بری چیز بھی کوئی نہیں۔ ظاہر ہے اگر قلب میں نور ایمان ہے، توحید اور نیکی کی باتیں ہیں، اور زبان بھی اچھی باتیں، زبان سے بھی اچھی باتیں ادا ہو رہی ہیں، تو پھر ان دونوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور اگر دل میں کفر، شرک، کینہ، بغض، عناد اور نفاق ہے، اور زبان سے فحش کلامی ہوتی ہے، تو ان سے بڑھ کر بری چیز بھی کوئی نہیں۔ غرض ہے کہ حضرت لقمان حکیم نے یہ نہایت ہی حکیمانہ بات کی
آگے مشہور ہے کہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کسی لمبے سفر پہ گئے، جب کچھ عرصہ بعد واپس لوٹے تو راستے میں اپنا خادم مل گیا، پوچھا میرے والد کا کیا حال ہے؟ خادم نے کہا وہ تو فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت لقمان نے فرمایا کہ ملک تو امری، اب میں اپنے معاملے کا خود مالک بن گیا ہوں۔ والد کی موجودگی میں ہر چیز کے وہی ذمہ دار تھے، مگر اب یہ ذمہ داری مجھ پہ آ پڑی ہے۔ پھر آپ نے بیوی کا حال پوچھا تو خادم نے بتایا کہ وہ بھی فوت ہو چکی ہے۔ کہنے لگے افسوس، اب مجھے بستر تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد بہن کے متعلق پوچھا تو وہی جواب ملا کہ وہ بھی فوت ہو گئی۔ حضرت لقمان نے کہا ستر تو عورتی، اب میری پردہ پوشی ہو گئی۔ بہن کی وجہ سے بہت سی ذمہ داریاں تھیں، اس کی وجہ سے میرا پردہ رہ گیا۔ پھر آپ نے بھائی کا حال پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بھی فوت ہو گئے۔ حضرت لقمان کہنے لگے انقطع ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ دیکھیں بھائی ایسے ہوتے ہیں، آج کل کے بھائی نہیں جو آج کل بنے۔ اور بھائی کے بارے میں عربی میں، فارسی میں، اردو میں، ہر زبان میں محاورہ ہے کہ بھائی کے بغیر آدمی بھائی کے بغیر ناقص ہے، لیکن بھائی بھائی بن جائے نا۔ آج کل کے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں، اور پھر خاص کر دھوکہ پا کے بہت سارے مقتدی ہیں نا، آتے رہتے بتاتے رہتے ہیں۔ ادھر دیکھتا ہوں ہر جگہ یہ حال ہے، لیکن یہاں لوگ زیادہ کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہیں۔ شہروں میں شاید سارے شہروں میں ایسا ہو۔ میری کمر ٹوٹ گئی ہے، لقمان حکیم جیسے آدمی کہہ رہے ہیں کہ مفسر نے یہ باتیں نقل کی ہیں، اور میں تفسیر سے ایسی اس لیے سنا رہا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، کوئی رہ نہ جائے۔ ویسے تو خیر ہے میں تفسیر سب چیزیں ترجمہ الحمدللہ زبانی بیان کرتا ہوں، تفسیر بھی ترجمہ بھی، کوئی بات رہ نہ جائے، بڑے 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 کام کی بات ہے یہ۔ میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے۔ ہر موقع پہ المرء بأخیہ، یہ عربی کا مقولہ ہے کہ ہر موقع پر المرء بأخیہ کیا مطلب؟ آدمی اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ساتھ کام آ رہا ہوتا ہے۔ مشہور مقولہ فارسی کا ہر کے برادر ندارد قوت بازو ندارد، وہ آدمی جو بھائی نہ رکھتا ہو وہ قوت بازو نہیں رکھتا۔ جس کا بھائی نہیں اس پہ قوت بازو نہیں۔ جس طرح ماں کے بغیر شفقت اور باپ کے بغیر سرپرستی نہیں ہوتی، اسی طرح بھائی کے بغیر قوت بازو نہیں ہوتی۔ مولانا رومی نے یہ حکایت اپنی مثنوی میں بیان کی ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے بارے میں بعض روایتی بھی ہے غلام تھے، بعض میں مختلف روایات ہیں ان کی ذات کے بارے میں، آزاد تھے، بعض میں بادشاہ تھے، بعض میں کہ غلام تھے، بعض میں چرواہے تھے، بکریاں چرانے والے تھے۔ اب جس بھی ہے کہ یہ غلام تھے، تو جس کے غلام تھے اس آدمی کے باغات تھے، باغات میں جہاں اوروں غلاموں کی ڈپٹی تھی ان کی بھی تھی، اور پھل کھاتے تھے، کھلا پھل کھاتے تھے، اور غلام جو تھے یہ نہیں کھاتے کہ مالک نے ہمیں صرف حفاظت دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے، کھانے کے لیے نہیں، مالک کی طرف سے اجازت نہیں، یہ نہیں کھاتے۔ تو ایک مرتبہ کوئی پھل بچا کچا پڑا ہوا تھا، مالک نے کہا یہ کس نے کھایا؟ انہوں نے کہا لقمان نے کھایا۔ یہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جو بے لوث آدمی ہوتا ہے، دیندار آدمی ہوتا ہے، ہر برائی کی نسبت اسی کی طرف کرتے ہیں، اور خود سب کچھ کر کے اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتے ہیں، اور اس طرح نفاق سے بھی اور دروغگوئی سے بھی اور جھوٹ اور فرار سے بھی کام لیتے ہیں، دوسرے کو خراب کرنے کے لیے، پلید کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو ناپاک ہونے کے باوجود پاک ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ والوں کی حفاظت پھر وہی کرتا ہے، اللہ والوں کی حفاظت وہی کرتا ہے۔ تہمت تو یوسف علیہ السلام پہ بھی لگی، لیکن خود زلیخا کے خاندان میں سے ایک چھوٹے بچے نے کہا کہ دیکھو اگر قمیص یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہے پھر تو ان کا قصور ہے، زلیخا بے گناہ ہے، اور اگر قمیص یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے، وہ بے قصور ہے، بے گناہ ہے۔ جب دیکھی گئی تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اب ظاہر یوسف علیہ السلام آگے دوڑ رہے تھے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا، اور کوئی ہاتھ نہ آیا تو یہ دامن، یہ تو آ ہی جاتے ہاتھ میں، یہ
قمیص کا دامن ہاتھ آیا تو یہاں مفسرین نے ایک نقطہ یہاں بھی بیان کیا ہے کہ دیکھیں اس نے تالے لگا دیے تھے سارے کمروں کو، سارے دروازوں کو، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے ذمے کا کام کیا کہ دروازے تک تو میں دوڑ سکتا ہوں۔ آدمی مفسرین کی اور علماء کی باتیں سنتا ہو تو بڑے نقطوں کا پتہ چلتا ہے، بڑی اصلاح ہوتی ہے آدمی۔ یوسف علیہ نے اپنے ذمے کا کام کیا، جہاں تک میں جا سکتا ہوں میں وہاں جاؤں، وہاں سے آگے پھر وہ کرے گا سب کچھ۔ چنانچہ وہاں تک یوسف علیہ السلام کے تالوں تک، تو آگے پھر اللہ نے انتظام یہ کیا کہ تالے خود بخود کھلتے گئے، خود بخود کھلتے گئے، اور یوسف علیہ السلام باہر ہوتے گئے۔ مین گیٹ پہ جب ملا، مین گیٹ باہر ہی ہوتا ہے نا بالکل، مین گیٹ پہ جب وہ عزیز مصر ملا، وزیر اعظم ملا، تو زلیخا نے پھر وہاں پینترا بدلا۔ عورتیں ظاہر ہے مکار تو ہوتی ہیں کہ دیکھ اس کا کیا قصور ہے جو تیرے گھر والوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ تو یوسف نے کہا یہ مجھے ورغلا رہی تھی میرے نفس کے بارے میں، یہ ورغلا رہی۔ پھر فیصلہ ایسا ہوا کہ اس کے زلیخا کے خاندان میں سے ایک بچے نے کہا، ایک بچہ بول پڑا کہ اگر قمیص اس طرح پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو پھر قصوروار یہ ہوگی۔ دیکھا گیا، مختصر کر رہا ہوں، پہلے بیان کیا ہے، قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، کٹی ہوئی تھی۔ تو اس عزیز مصر نے زلیخا کو کہا کہ تو یہ قصوروار ہے، یہ تیری غلطی ہے، تیرا گناہ ہے، یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں۔ اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دے اس کو، اس بات کو بھی چھوڑ دے، اس کا تذکرہ نہ کر۔ تو اللہ ایسا انتظام کرتا ہے۔ یہاں بھی جب لقمان حکیم پہ انہوں نے الزام لگایا تو لقمان حکیم کے ذہن میں اللہ نے ایسی بات ڈال دی، انہوں نے کہا کہ اس نے ان کی چوری پکڑی اس بات سے کہ آپ ان کو گرم پانی ان کو بھی پلا دیں، مجھے بھی پلا دیں گرم پانی، اور پھر ہم سے دوڑ لگوا دیں، دوڑ۔ گرم پانی پینے کے بعد جب دوڑ لگائیں گے تو الٹی ہو جائے گی ہم سب کو، اور اس الٹی میں پتہ چل جائے گا کس نے کیا کھایا ہے۔ چنانچہ جب دوڑ لگائی گرم پانی پینے کے بعد تو ان سے تو پھل نکلا، ان سے پانی نکلا۔ لقمان حکیم سے صرف پانی نکلا، پانی پہ گزارا کرتے، اور ان سے پھل نکلا۔ نے کہا کہ تم چور ہو اور یہ صادق ہے۔ یا مولانا رومی نے ان کے بارے میں یہ بیان کی۔ آگے مشہور ہے کہ لقمان نے کہا کہ میں نے بہت سے نبیوں کی زیارت کی ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں انبیاء کثرت سے آتے تھے، اور خود لقمان کی عمر میں 1000، اور خود حضرت لقمان حکیم کی عمر 1000 برس تھی، اتنی عمر تھی۔ ایک جگہ میں نے آپ کو سنایا تھا، غالباً تفسیر دروس القرآن نے لکھا ہے کہ انہوں نے 1000 انبیاء سے فیض حاصل کیا، 1000 انبیاء، ان کی صحبت جو ہے نا انہوں نے اٹھائی ہے، تب تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا۔ اچھا جی، تو لہذا ان کی بہت سے انبیاء سے ملاقات بعید از قیاس نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان انبیاء کے اقوال میں سے میں نے 8 باتوں کو خوب یاد کیا، انبیاء کے اقوال میں سے 8 باتوں کو خوب یاد کیا، اور وہ یہ ہے: نمبر 1، اگر تم نماز کی حالت میں ہو تو دل کی حفاظت کرو۔ نماز کی حالت ہے کہ کام کی باتیں یاد کرنے کی، نماز کی حفاظت، میں نے اسے بھی تفصیل سے سنا رہا ہوں۔ نماز کی حالت میں ہو تو دل کی حفاظت کرو، کہ دل ادھر ادھر نہ جائے، دل نماز کی طرف ہو، سارا کا سارا دل نماز کی طرف متوجہ، کہ میں رب کے سامنے، رحمان کے سامنے، بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے، حدیث کی روایت میں، کہ یوں سمجھو، یا بعض بزرگوں کا قول ہے کہ میرا سر رحمان کے 2 قدموں کے درمیان پڑا ہے، اور رحمان کھڑا ہے، اور اس کے پاؤں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان سر پڑا ہے۔ ظاہر ہے اگر یہ تصور کرے آدمی تو کس خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان نماز پڑھ رہا ہوگا۔ ایک یہ، اگر کھانے پر بیٹھو تو حلق کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ، ضرورت سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اگر کسی غیر کے گھر میں جانا ہو تو آنکھوں کی حفاظت کرو، تو آنکھوں کی حفاظت کرو۔ اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو تو زبان کی حفاظت کرو، جس حدیث میں من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بعض اوقات غلط بات نکل جاتی ہے پھر لوگ ہنستے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو،
اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھو، ہر وقت موت کو یاد رکھو، موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ کسی اپنے یا غیر کے ساتھ احسان کرو تو بھول جاؤ، پھر احسان مت جتلاؤ۔ جو تیرے ساتھ برائی کا سلوک کرے اس کو بھی بھول جاؤ، اس کو بھی بھول جاؤ جو تیرے ساتھ برائی کا سلوک کرے، اور کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرو۔ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا، حضرت آپ اس مرتبے تک کیسے پہنچے کہ اللہ نے آپ کو بڑی فہم و فراست عطا کی ہے؟ فرمایا نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کی، وہ چاہ رہا تھا، اس کا فیصلہ تھا، تقدیر کا یہ مطلب۔ نمبر 2 امانت کی ادائیگی کی وجہ سے، سچ بولنے سے، لایانی باتوں کے ترک سے۔ پھر کسی نے پوچھا لقمان تم فلاں خاندان کے غلام تھے، تم میں فہم و فراست، عقل مندی، دانشوری کیسے آ گئی؟ اس کو امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ مجھے یہ چیزیں اس وجہ سے حاصل ہوئی ہیں کہ میں نے نمبر 1 نگاہ کو ہمیشہ نیچا رکھا، نگاہ کو نیچے رکھا، اس لیے غلام ہونے کے باوجود اللہ نے مجھے یہ فہم و فراست عطا کی کہ بڑی دنیا میری باتیں سننے کے لیے آتی ہے، اور تو رب نے ان کی باتیں قرآن میں بھی نقل کی۔ اچھا جی، زبان کو فضول باتوں سے روکا ہے، خوراک کو صحیح بنایا ہے، اپنے ناموس کی حفاظت کی ہے، سچ بولا ہے، عہد کو پورا کیا ہے، مہمان کی عزت کی ہے۔ آج مہمان آ جائے تو ہماری جو ہے کیا طبیعت خراب ہو جاتی، مہمان کی عزت کی ہے، پڑوسی کی حفاظت کی ہے، لایانی چیزوں کو ترک کیا ہے، پڑوسی کی حفاظت کی ہے، لایانی چیزوں کو ترک کیا ہے۔ حضرت لقمان کا یہ قول بھی مشہور ہے، ضرب الوالد کالصماد، یعنی والد کا بچے کو تنبیہ کے لیے مارنا بچے کے لیے بمنزلہ کھاد کے ہے، کھاد کے۔ آج کل انگریز نے اس کو کیا کر دیا کہ گورنا بھی منع ہے، گورنا بھی منع ہے، اور ہم تو چل رہے ہیں انگریز کے قانون پہ۔ اور بعض محاورے یہ بھی مشہور ہے، الضرب للصبیان کالماء للبستان، بچوں کے لیے مار ایسی ہے جیسے باغ کے لیے پانی، باغ کے لیے پانی، لیکن جائز ہو، جائز ہو، زخمی نہ ہو، اس سے چہرے پہ نہ ہو، صرف تنبیہ کے لیے ہو، تنبیہ ہو جائے بچے کو، یہ نہ ہو کہ اس کی برداشت سے باہر ہو، ایسا جو ہے بعض اوقات دماغ خراب ہوتے لوگ ایسے ایسے بھی نہیں ہو۔ ہر چیز کی قیود شریعت نے بیان کی۔ اچھا، پھر کسی حدیث میں آیا تھا کہ لکڑی سے نہ ہو، ڈنڈے سے نہ ہو، سوٹی سے نہ ہو، سوٹی سے نہ ہو، اور کھالوں پہ نشان نہ پڑ جائے، کھال پھٹ نہ جائے، اور کہیں جو ہے نا وہ جسم پھول نہ جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں بیچ میں۔ اچھا جی، بچے کو سرزنش کرنا بری بات نہیں بلکہ اس کے حق میں اچھی ہوتی ہے۔ سعدی صاحب کا قول بھی ہے کہ ضرب پدر سے ضرب استاذ بہتر ہے، نہیں، مہلت پدر سے ضرب استاذ بہتر ہے۔ استاذ کی مار والدین کی شفقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، استاذ کی مار والدین کی شفقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ قول بھی ہے، ایاک والدین فإنہ ذل النہار وہم اللیل، یعنی قرض سے بچو کیونکہ یہ دن کی ذلت ہے اور رات کی فکر مندی ہے۔ دن کی ذلت کس طرح ہے کہ دن کے وقت قرض خواہ کھڑا ہوتا ہے، قرض خواہ کھڑا ہوتا ہے، وہ مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، اور قرض خواہ میں فرق ہوتا ہے، بعض قرض خواہ اتنے بد زبان ہوتے ہیں، وہ تو پھر کہتے ہیں بیوی بیچو، بچے بیچو، جو مرضی یہ کرو، میں نے قرض ادا کرو، اور رات کو پھر ظاہر ہے آدمی کو نیند نہیں آتی۔ تو بہرحال یہاں تک یہ کافی ہے، اگلی جو باتیں ہیں وہ پھر انشاءاللہ زندگی کی بات ٹائم زیادہ ہوا تو پھر کل بتا لیں گے۔